الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 5 جون بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 92 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ تیرا لائٹ کے آگے آ رہا ہے، اس کو درمیان میں کر۔ یہ دیکھو یہ لائٹ کے آگے ہے۔ اور یہ بھی دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل بیان ہوا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، وہ جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد فرعون نے سختی کر دی، جہاں بنی اسرائیل والے مومن نماز پڑھتے تھے وہ سارے عبادت خانے اس نے گروا دیے اور نماز پر پابندی لگا دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ وَأَخِيهِ اور ان کے بھائی کی طرف۔ تو بھائی ان کے کون تھے؟ جی ہاں، سیدنا یہ حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں، بولیے حضرت موسیٰ سے بڑے بھائی ہیں۔ اور کیا وحی بھیجی کہ ان تبوأ، کہ مہیا کرو لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتن، مصر میں چند گھر، بولیے مصر میں چند۔ اب اس نے عبادت خانوں پر پابندی لگائی ہے نا، رہائش گاہوں پر تو پابندی نہیں لگائی۔ تو آپ چند گھر بناؤ، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر ان گھروں میں نماز قائم کرو۔ بولیے جی ان گھروں میں نماز قائم کرو۔ اب ہمارے ہاں بھی حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کی عبادت سے۔ اب قرآن کی تلاوت بھی آپ مسجد میں کرتے ہیں اور ساری عبادت بھی آپ، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے گھر پڑھتے تھے، اور یہ آپ سنتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ پکا تھا آپ نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا، بس سنتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی، چلو آپ سن تو لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو بھی اپنے گھر میں کر کے تشریف لاتے تھے۔ اب اس کے میں نے کتنی بار فضائل بیان کیے ہیں، مگر انشاءاللہ آپ نہیں عمل کریں گے، پتہ ہے مجھے۔ آپ نے یہی مسجد میں آنا ہے، یہی وضو کرنا ہے، وہ گھر والا ثواب نہیں کمانا۔ بھائی جو گھر میں وضو کرتا ہے اللہ اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ کتے تے شیطانہ دے پتر تے الو دے پٹھے بٹھائے نے تسی، ان کو یہ فکر ہے کہ IMF والے راضی ہو جائیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یار 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ساری قوم دعا ہی مانگ لاؤ، ساری قوم ہے، وہ کبھی ایسی بات ہے؟ بس وہ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جی مشکل بات ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور بیڑا غرق ہی ہو رہے اور مزید ہونا ہے۔ کوئی یہ نہ کرو بہتری دی توقع، اگر آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، اور عاشق کا کام ہے کہ اپنے محبوب کا حکم مانے۔ یہ نہیں کہ میں قربان جانی ہاں تو لاہور سدے تھے میں سیدھی ملتان جانی ہاں، گل شال کوئی نہیں مننی۔ وضو گھر میں کریں جناب، رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ وضو گھر میں کریں، انشاءاللہ اللہ اس گھر میں محبتوں کی فضا پیدا فرما دے گا۔ وضو گھر میں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں شفا کی فضا پیدا فرما دے گا۔ وضو گھر میں کریں تو اللہ تعالیٰ کلمے والی موت عطا فرمائے گا۔ اور وضو گھر میں کریں
تو نکلے گھر سے، ہر قدم پر 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا چسکا پڑا ہے، آ کے مسجد میں ہی کرتے ہیں اور یہ ساری فضیلتیں ملیا میٹ۔ اچھا جی، اور سنتے حضور نے یہ ابو داؤد میں حدیث آ رہی ہے کہ قبیلہ بنو اشہل کی مسجد میں سرکار نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو بعد میں لوگوں نے سنتے شروع کر دی جیسے آپ کر دیتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنتے پڑھتے ہوئے حکم فرمایا کہ یہ نماز یہاں پڑھنے والی نہیں ہے، گھر میں پڑھنے والی ہے۔ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اللہ بھائی اب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی فرض مسجد جی پڑھو، مثلا سنتے اور نفل گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں بھی برکت رہے اور مسجد والا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہاں ایک اور نقطہ دے دیا تو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ قبلہ اس وقت کون سا تھا، یہ علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس وقت بھی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، ٹھیک ہے جی، یا قبلہ بیت المقدس تھا۔ ہم دونوں قبلوں کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں اور دونوں قبلے ہمارے ہیں۔ اور ایک معنی جو پیر کرم شاہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے وہ بڑا کمال کا ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت میں وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں قبلہ رخ بنا لو تاکہ تم وہاں گھروں میں نماز قائم کر سکو۔ آج بھی اگر آندھی ہو، طوفان ہو، کوئی ایسا مرض ہو کہ بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا تو گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب اگر سبحان اللہ کہیں تو ایک بات بتاؤ، سبحان اللہ، بھائی اس بنی اسرائیل کی قوم میں اگر کپڑے پر کوئی داغ لگ گیا ہے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، بولیے کپڑا، اور ہمارا دھونے سے کام چل رہا ہے۔ نہیں، ہماری شریعت میں سہولتیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اگر ان کے جسم میں کوئی داغ شاغ لگتا تھا پلید تو وہ بھی کاٹنا پڑتا تھا، ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ان کی جو نماز تھی وہ صرف معبد خانے میں ادا ہوتی تھی، مگر ہمارے لیے سرکار نے فرمایا جعلت لی الارض فی مسجدا و طہورا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین مسجد اور طہور بنا دی ہے۔ طہورا کا کیا مطلب ہے کہ شہد خود تو پاک ہے پر طہور نہیں ہے۔ شہد سے وضو ہو سکتا؟ بولو بھائی، شہد پاک ہے مگر بولو اس سے وضو، دودھ پاک ہے مگر اس سے وضو، لسی پاک ہے مگر آپ اس سے وضو، یہ جو طہورا آ گیا نا، یعنی زمین پاک بھی ہے اور تمہیں پاک کرنے والی بھی ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملا پانی ہی تو آپ تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور بولو غسل بھی۔ تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور گھروں میں نماز پڑھو۔ بولو بھائی گھروں میں نماز پڑھو۔ اور اگر گھروں میں نماز آ جائے، تلاوت قرآن آ جائے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ان ایمان والوں کو خوشخبری عطا فرما دیجئے۔ آج بھائیوں گھروں سے نماز نکل چکی ہے، تلاوت قرآن نکل چکا ہے، تلاوت قرآن کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، ڈرامے، فلمیں، گانے اور یہ سارا کچھ بکواس آ چکا ہے۔ جس کسی کے موبائل میں دیکھ لو یہ ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ تو بہرحال مومنین کو خوشخبری ہے جن کے گھروں میں آج بھی قرآن چل رہا ہے، ان مومنون کو خوشخبری ہے جن کے گھروں میں آج بھی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ وقال موسیٰ، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر کر کے تھک گئے اور دیکھا کہ اب یہ ایمان لانے والے، بھائی ایک سٹیج آتا ہے نا کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کر لیں یہ بندہ ماننے والا ہوتا ہے نا ایسا، تو یہی ہوا۔ تو پھر وقال موسیٰ، اب کہا موسیٰ نے، بولو ترجمہ یاد کرو، کس نے کہا؟ ایک نہیں ہے، سب نے، ایک نے قال موسیٰ، کہا صرف، یہ صرف موسیٰ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑا آج مسئلہ حل کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور میرا بیان انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں گرایا صاحب سن رہے ہیں، اللہ کرے یہ بھی ہمارے ساتھ بلکہ قرآن و حدیث کے ساتھ مل جائے اور ہم بھی مل جائیں، کہو آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ۔ ویسے ہمارا بچہ بھی ہے، بھائی بھی ہے چھوٹا، تمہارے ساتھ ہی پڑھتا ہے۔ جی ہاں، میں کچھ اور طریقے سے کہہ رہا ہوں، راؤ صاحب آپ نہیں سمجھے۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا انک آتیت فرعون، اے ہمارے پروردگار تو نے بخشا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، آرائش، سامان آرائش، عیش کا سامان،
عیش و عشرت کا سامان وہ اموالن اور بہت سارا مال فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بولتے جایا کرو نا یار دنیا کی زندگی میں تو ربنا لیضلوا عن سبیلک کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھرے لوگوں کو تیری راہ سے یعنی تو نے مال دیا ہے یہ یہاں علماء نے کہا نا لیضلوا یہ لام عاقبت والا ہے کہ یا اللہ تو نے تو مال دیا کہ صدقہ کریں خیرات کریں غریبوں کی مدد کریں پر یہ ظالم مال کی مستی میں ایسے مست ہوئے ایسے مدہوش ہوئے کہ اسی مال کے تکبر کی بنا پر لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے پھر رہے ہیں. اور بعض نے کہا کہ یہ لام تعلیلیہ ہے لام تعلیلیہ ہے بعض نے کہا نہیں لام عاقبت ہے. بہرحال اگر لام تعلیلیہ ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بدماشی یہ ساری عیاشی اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال بہت ہے اور مال دینے والا تو ہے. بولیے مال دینے والا تو ہے. ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو. بولو برباد کر دے ان کے مالوں کو. یاد رکھیے بد دعا نبی بھی کر سکتا ہے دعائے ضرر بد دعا نہ کہو چلو نقصان کی دعا تو نبی بھی. بعض جاہل کہتے ہیں ہمارے نبی نے تو کسی کے خلاف دعا کی ہی نہیں ہے دعائے ضرر کی نہیں بہت ساروں کے کی ہے بہت ساروں کے کی ہے. تائس عبد الدرہم والدینار فرمایا جو پیسے کا بندہ ہے اللہ اس کو برباد کر دے. یہ میرے نبی نے فرمایا جو پیسے کا درہم و دینار کا بندہ ہو جائے غلام ہو جائے اس کو برباد کر دے. بولو اس کو. اب میرے بھائیوں یہاں ایک مسئلہ اور سمجھے مال کا تکبر یہ بہت بری چیز ہے. بولو یہ اگر یہ نظر رہے کہ دینے والا کون ہے تو عاجزی رہے گی. اور مالدار اسی وقت برباد ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے جی اپنا کمال ہے اپنی ذہن ذہانت سے کمایا ہے محنت سے کمایا ہے. یار دیہڑی والا سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اس کے پاس اتنا کیوں نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لو نا کہ رب کی عطا ہے. بولو رب کی. اچھا سارے آپ آہستہ بولنا شروع ہو گئے. میں ایک نقطہ اور دینا چاہتا ہوں. اللہ والوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بولو اللہ والوں کی بد دعا سے ہاں جب وہ دے دیں تو پھر رب جیسے ان کی دعا قبول کرتا ہے نا ویسے بد دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. وہ دعائیں ضرر کریں یا نفع والی دعا کریں ہر حالت میں رب کے قریبی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. چلو جی یا اللہ ان کے مال برباد کر دے وشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے فلا یؤمنوا اب یہ ایمان لائے نہ حتی یروا العذاب العلیم جب تک کہ تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک یہ ایمان لائے نہ. ان کے اور دل سخت کر دے کیونکہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا ہے اور یہ میری سمجھ سے انہوں نے کام لینے کی کوشش ہے میری سمجھ سے نفع ہی نہیں اٹھایا. قال قد اجیبت دعوتکما اب بولو اللہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا. سبحان اللہ. تم دونوں کی دعوتکما دعوتو کا آنا چاہیے تھا نا کیونکہ مانگنے والے تو موسیٰ تھے. بولیے دعا مانگنے والے کون تھے تو دعوتو کا اجیبت دعوتو کا تیری دعا قبول کر لی پر دعوتکما تمہاری دعا. بولو کس کی تو یہ دوسرا کیسے آ گیا. مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ہے. بولو مانگی تو اسی آیت کے استحاد پہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب جو میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے وہ ہے یہ الحدیثوں کی چھپی ہوئی اسی سے پڑھ کے آ رہا ہوں. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اصل میں دعا تو سیدنا موسیٰ نے مانگی حضرت ہارون نے کہا آمین. بولو جی حضرت موسیٰ نے ہارون نے کیا کہا آمین. تو پھر ان کی بھی دعا ہو گئی یا نہیں ہو گئی دونوں دی. اس لیے فرمایا مانگی تو موسیٰ نے فرمایا دونوں کی قبول کر لی. بھائی دوسرا شامل کی ہوا اس نے کہا آمین. بولو بولو اس نے کیا کہا آمین. تو امام ابن کثیر پہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ امام پڑھے مقتدی کہے آمین تو وہ بھی فاتحہ میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. ان کو پیچھے علیحدہ پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی تو حضور نے فرمایا
کہ جب امام کہے قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فقولوا آمین، جب تمہارا امام کہے ولا الضالین تو تم نے کیا کہنا ہے؟ جب یہ آگے اسی باب میں حدیث آ رہی ہے قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فرمایا جب تمہارا امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کیونکہ وہ امام کا کام ہے، تو ولدوالین تک پڑھنا کس کا کام ہے؟ اونچی بولو یار، سارے اونچی بولو، کس کا کام ہے؟ اور آپ نے کہا آمین تو شامل ہو گئے، کیونکہ حضرت ہارون آمین کہہ کے دعا میں شامل ہو گئے، تو فاتحہ بھی تو دعا ہے نا، جب تو آمین کہتا ہے تو شامل ہے۔ اب آگے آمین پہ بھی لڑائی ڈال دی، اونچی کہو، کسی نے کہا آہستہ کہو، تو یہ بھی ابھی حل کر لیتے ہیں۔ بخاری میں حدیث آ رہی ہے کہ جب امام کہتا ہے ولدوالین تو فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، بولے جناب ماشاء اللہ، اور تم بھی کہو آمین۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور سے سننا، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اللہ اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں آمین، بولو فرشتے کہتے ہیں آمین، کدے سنی جے؟ بولو نا جی، ہوں فرشتیاں والی کہنی ہے تو پھر ہولی کہو نا، فرشتے بھی آہستہ کہتے ہیں، اگر آپ نے پچھلے سارے گناہ معاف کروانے ہیں تو فرشتوں والی آہستہ کہو، آہستہ ان کی بھی قبول ہے، آہستہ آپ کی بھی قبول ہے، تو مسئلہ حل ہو گیا جی۔ اب آ جائیے، دعا تو مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ نے فرمایا دونوں کی قبول کر لی، پر فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہو۔ بولو کیا ہے؟ آئے نہیں ہے بھی اور تسی ساری تبلیغ بند کر دے آخو جی دعا کر چھڑی ہے، نہیں، فاستقیما، ہائے 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 ہائے، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے، جاہلوں کی پیروی، جاہلوں کا کام ہے کہ علم والوں کی پیروی کرے۔ اے موسیٰ آپ علم والے ہیں، آپ نے جاہلوں کی بولو پیروی نہیں کرنی۔ حضرات یہ جو دعا مانگی نا یہ 40 سال بعد قبول ہوئی ہے، بولو کتنے سال بعد؟ یہ تھے 2-4 دن مانگ کے کہندے نے میری ہن قبول ہی نہیں ہوندی، اور جی میں ساڑی تو معاذ اللہ اللہ سنتا ہی نہیں، ایک بار دم کروائیں گے کہیں گے نہیں نہیں یہ دم میں شفا، بھائی شفا اللہ کول ہے، بولو شفا اللہ کول ہے۔ ایک بار ڈاکٹر سے دوائی لے لیں گے کہیں گے یہ کول کوئی چیک کرے فوراً ہی، اور یہ نہیں پتا کہ نبیوں کو بھی 40 سال بعد شفا ملی ہے، 20 سال بعد شفا ملی ہے، اور نبی بیٹا مانگ رہا ہے تو 100 سال کی عمر میں مل رہا ہے، نہیں 99 سال کی۔ بھائی اللہ جب چاہے جو چاہے کر دے نا، اس کو کوئی پوچھنے والا۔ تو یہ دعا قبول ہوئی جناب 40 سال بعد۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس دعا کا پہلا ظہور کیسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ اسی پیچھے ساڑی یاری چھڑ دیتی جناب، سانو زیارت کراؤ اپنی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی ربنا اطمس اموالہم، اے اللہ ان کے مال برباد کر دے، اموالہم ان کے مال برباد کر دے۔ تو انہوں نے جتنے خزانے جمع کر رکھے تھے مصر سے لے کر حبشہ تک، فرعون نے 400 سال حکومت کی ہے، بعض نے کہا کہ 350 سال، بعض نے 300 سال، اور بعض نے کہا 400 سال اس کی عمر ہے، 350 سال تو متفق ہے، 350 سال فرعون حکومت کر گیا۔ اللہ کی قسم میرے آگے قرآن پڑھا ہے، فرعون کی حکومت میں عوام کا یہ حال نہیں تھا جو پاکستانی حکمرانوں نے ہمارا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ فرعون سے بھی گرے ہوئے حکمران ہیں، 74 سالہ تاریخ میں جتنے بھی آئے ہیں، ایک بھی بندے دا پتر نہیں آیا، ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نال وفا کردا نا تے ساڈی مٹیاں جو رب نے سونے عطا فرما دینے سن، کہو سبحان اللہ۔ پر سارے ایسے ہی آ رہے ہیں اور آگے بھی یہی امید ہے، یہ جمہوریت کے کرشمے ہیں جناب۔ اچھا جی، پہلے تو ان کے پاس جتنا سونا تھا، جتنے چاندی تھی، جتنا غلہ تھا، اللہ نے سارا ہی پتھر بنا دیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا کی قبولیت کا پہلا ظہور ہوا۔ بولیے سب کیا بن گیا؟ محمد بن کعب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اسی آیت کی،
حضرت موسیٰ کی یہ دعا والی. تو کہا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہ امیر المومنین وہ کیا ہوا جب حضرت موسیٰ نے دعا مانگی؟ انہوں نے ایک اپنی صندوقچی منگائی اور اس میں سے ایک چنے کے برابر پتھر دکھایا. کہا بھئی یہ ان کے کھانے والے چنے تھے جو اللہ نے ایسے ہی پتھر بنا دیے. پھر انڈا دکھایا کہ دیکھو یہ مرغی کا انڈا تھا جو اللہ نے پتھر بنا دیا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ پہلا عذاب تو یہ آیا. اور دوسرا عذاب کیا آیا؟ جب وہ ہنڈیا پکاتے تھے تیار کر کے نیچے رکھتے تھے تو خون بن جاتا تھا. وہ روٹی پکا کے رکھتے تھے خون بن جاتا تھا. پانی رکھتے تھے خون بن جاتا تھا. اور وہ ہڈیاں نکل آئیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم والے تھے نا بنی اسرائیل، ان سے کہتے تھے ہمارے منہ میں تھوکو. وہ تھوک ڈالتے تھے، وہ اندر جا کے غذا بن جاتا تھا. تو یہ دوسرا آیا. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کے پاؤں پکڑے، کہا جی ہمیں معاف کر دو، ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے عذاب ختم فرما دیا. مگر یہ ایمان ہے. تو پھر کیا عذاب آیا کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک. دودھ کی دیگچی، دودھ رکھا، کھولا ڈھکن بعد میں تو مینڈک، ہنڈیا میں مینڈک، روٹیوں میں مینڈک، کوئی چیز رکھتے ہیں وہ مینڈک بن جاتی. پھر انہوں نے معافی مانگی، کہو جی ہمیں بچا لو. تو نبی رحیم و کریم ہوتے ہیں، انہوں نے دعا کی، اللہ نے نجات عطا فرما دی. مگر یہ بدبخت پھر بھی پورا ایمان ہے. تو پھر کیا ہوا؟ آخری عذاب آیا. وہ چلیے میں آپ کو فوری بتا دوں، ہمارے پیارے بھائی نے جانا ہے. وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے. بحر قلزم کی بات ہو رہی ہے کہ وہی کی اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو. حضرت موسیٰ اور ہارون نے فرمایا آؤ بھائی چلے ہجرت کریں. تو 6 لاکھ افراد تھے. بولو کتنے؟ 6 لاکھ، عورتوں بچوں کے علاوہ. یہ سارا قافلہ نکل پڑا. یہ جناب رات کو نکلے اور صبح سفر کیا اور دریا پہ پہنچے. جب یہ دریا پہ پہنچے پیچھے فرعون کو بھی محسوس ہو گیا کہ سارے چلے گئے، اور وہ کوئی زیور شیور کوئی پڑے تھے وہ بھی سب کچھ لے گئے. تو فرعون 26 لاکھ کے لشکر کے ساتھ نکلا. بولو جی کتنا؟ کہ ان بھگوڑوں کو پکڑیں گے. جب یہ پہنچے انہوں نے آگے دیکھا تو کہنے لگے قالوا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. وہ سارے کہنے لگے موسیٰ تو سانو مروا چھڑیا ہی. اگے دریا دیاں فوجاں تے پیچھے، اگے دریا دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیاں، آگے موجیں ہیں پیچھے فوجیں ہیں، ہم تو مر گئے. تم نے کیا کیا؟ تو قال کلا ان معی ربی سیہدین. یہ قال کلا دا مطلب ہے تے تسی چھتراں دے قابل ہو. بھئی تواڈے نال میں نہیں ہاں، تانوں جان زیادہ پاری ہے تے تسی لتراں دے قابل انجی ہو، پر میرا رب میرے ساتھ ہے. بولو میرا رب. تو بھائیو یہ پہنچے اندر، اللہ نے کہا لاٹھی مارو میرے موسیٰ. بھائی لاٹھی کے علاوہ بھی تو اللہ راستہ بنا سکتا تھا نا. لاٹھی کیوں مروائی؟ ان کو موسیٰ کی عظمت کا پتہ چل جائے. یہ ماری لاٹھی ٹھک پانی کے کنارے پر. 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 راستے بنا دی. اب ادھر بھی پانی کی دیوار، ادھر بھی پانی کی دیوار، درمیان میں جا رہے ہیں. اب وہ نظر نہیں آ رہے تھے نا دوسرے، ان کو یہ نظر نہیں، اپنا اپنا جا چھوڑ ڈال دی. او ساتھ والے کدھر گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو پھر پریشان ہے. تو وہ جو پانی کی دیوار تھی نا اللہ نے شیشے کی طرح صاف کر دی. اب یہ ادھر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر والوں کو بھی. اب آپ نقشہ سمجھیں. تقریباً وہ 4 میل لمبا، یعنی چوڑائی میں 4 میل ہے دریا. اس کے جب یہ درمیان میں پہنچے تو وہ کنارے پر فرعون آ گیا. اگر عقل ہوتی، قسمت اچھی ہوتی تو ایمان لے آتا. تو مگر کہنے لگا دیکھو دیکھو یہ میری خدائی کا کرشمہ ہے کہ راستہ بنا ہوا ہے، چلو پکڑو ان کو. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے گھوڑی پر سوار ہوا، فرعون کا گھوڑا تھا وہ گھوڑی کے پیچھے لگ گیا. یعنی سمجھ لو کہ فرعون شیعہ دے خدا ہوتے سوار تھی، ان کا وہی ہوتا ہے نا. اس نے جب اب دیکھیں وہ درمیان میں، یہ کنارے پر، یہ بھی اندر اور وہ بھی. جب یہ درمیان میں پہنچے تو وہ باہر سارے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام جب وہ نکلے تب وہ پانی تھوڑا تھوڑا جب قریب آنے لگا نا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، فرعون نو کھٹک گئی کہ ہن میری خیر ہے. بولو نا اب میری خیر ہے. تو پھر فوراً بھاگنے لگا پیچھے، مگر گھوڑے نے پیچھے کا رخ، وہ گھوڑی دے تاڑ ویسی، وہ سیدھا ہی گیا. تو پانی آگے سے بھی بند اور پیچھے سے بھی. اب سنیے جناب،
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، یعنی اس لشکر کا، اور فرعون کے لشکر نے بغیاً سرکشی، وعدواً ظلم کرتے ہوئے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو پھر حسرت سے قالا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نکل سکتا، تو آمنتو، کہنے لگا میں ایمان لایا۔ بولو کیا کہا؟ کیا؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ تو سچا، کوئی سچا خدا نہیں تیرے سوا، اور آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے میں نے نہ اس کے منہ میں دریا کی مٹی ڈال دی کہ کہیں خدا نو ترس آ ہی نہ جائے، اے بچنا، کیونکہ نبی نال ساری عمر ٹکر لے رہی ہے، ظالم نو ہن کہندا ایمان ہے۔ آنا، کیا اب؟ اوئے ہائے نہیں سمجھے، جب اس نے کہا نا میں وانا من المسلمین، تو جواب کیا؟ الانا، اب، ہون۔ اللہ کہندا ہون والا ایمان نہیں چاہیے، یؤمنون بالغیب، غیب والا چاہیے، اور ایمان بھی وہ چاہیے جو میرے نبی کے صدقے میں آئے۔ جو نبی کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ پڑھے، بولو قبول ہو سکتا؟ وقد عصیت قبل، پہلے تو بڑی نافرمانی کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور بڑا فساد کرنے والوں میں سے تھا، فالیوم ننجیک ببدنک، کہو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے باہر جاتے ہی کہا بھی فرعون مر گیا، بولو فرعون وہ جنہ ماشاءاللہ سال لتر کھادے سن، انہاں کیا ہے یہ کام ہو سکتا؟ تو انہوں ہونے کوئی آگے خبر دے بھی شہباز شریف مر گیا ہے اور تواڈے مولوی وزیر اعظم بن گیا ہے، تو تسی ساڈے والا اور جڑا نماز وچ بولدا سی، ایک ساری فیلنگز نے نا، اور ساڈا مولوی ہو سکتا بانی گیا ہوئے، پر آپ کو یقین نہیں آئے گا، انہوں نے یقین ہی نہ آیا، فرعون مر گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا یا اللہ تو نے مارا ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں، بولو یہ تو۔ اللہ نے فرمایا میں ابھی انتظام کرتا ہوں، آخری بات ہے جی، وہ پانی کو اللہ نے حکم دیا، یوں فرعون کی لاش کو اوپر پہلے پھینکا جیسے فٹ بال جاتا ہے، اور پھر اٹھا کے ان کے وہ جہاں وہ ذرا جگہ اونچی تھی، آج بھی اس کو جبل فرعون کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل فرعون۔ خاصات یہ غار ہے، اس کا پانی بڑا گرم ہے، اس کو حمام فرعون کہتے ہیں، حمام فرعون کا حمام۔ جب لاش آئی سامنے تو اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، سو آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، بچائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو جائے پچھلوں کے لیے عبرت کا نشان۔ بولو عبرت کا، کہ جیڑا وڈا فرعون بنے ہوندا حال بھی انجی ہوندا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غافل رہتے ہیں، ہماری آیتوں کو سمجھنے سے کام نہیں لیتے۔ جیسے ہماری قوم اور ہماری حکومت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن دی تے کسر کوئی نہیں چھڈی، پر سمجھن دا نا ہی نہیں لیندے، بولو سمجھن دا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ میں یہ ٹھیک ہے، اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور سالانہ وہ کوئی 10-15 درہم لگتی ہے ٹکٹ، اس کو سر عام دکھاتے ہیں، دوائی شوائی بھی لگاتے ہیں، اور بہرحال وہ پڑی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے رستے پر چلنے سے ہمارے حکمرانوں کو محفوظ فرمائے، کہو آمین۔ بعد بڑے فرعون نے، بعد چھوٹے چھوٹے منی پیکنگ میں بھی فرعون ہے نے، محلے میں نظر آ جان گے، تھوڑا جا کھان نو لب جائے تو تھلے پیر لگ دے، اللہ انہوں بھی محفوظ فرمائے، اللہ سانو سارے نو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ۔